جس طریقے سے اسکرول لپیٹا جاتا ہے اس طرح لپیٹوں گا میں پہلے آسمان کو. میرے تو ایک استاد کہتے تھے قبر میں بھی شیطان نہیں آنا ہے، اور باقاعدہ پروو کرتے تھے وہ. 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر تو قرآن میں آ گیا ہے، تو کیوں تیسری موت نکالنے کے در پہ ہے؟ نہیں میں تو نہیں نکال رہا. ٹو اسٹیپ پروسیس ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جس طریقے سے اسکرول لپیٹا جاتا ہے اس طرح لپیٹوں گا میں پہلے آسمان کو. اور میں پھر بھی سائیکل نہیں، میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں سے اس سائیکلک پروسیس نکالوں. سائیکل نہیں، the second cycle is the last cycle according to this ayah, but it doesn't say it's the last cycle, it just says there are 2 cycles. ٹھیک ہے، اور there is a second cycle. Now it does not, sorry, there is a second step, but it does not say کہ it's the last step. Okay, تو میرے اپنے استاد نے کہا تھا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر تو قرآن میں آ گیا ہے، تو کیوں تیسری موت نکالنے کے در پہ ہے؟ نہیں میں تو نہیں نکال رہا، مگر اتنی بڑی اسکالرشپ کی چین کہہ رہی ہے کہ سائیکلک ہے. نہیں، وہ چین کو تھوڑی مانتے ہم تو بس قرآن اور حدیث کو مانتے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں، تو بس دوسری زندگی کے بعد اب موت نہیں. مطلب دوسری زندگی کے بعد اب موت نہیں. دوسری زندگی تو جنت یا آخرت کی زندگی ہے نا، بس اس کے بعد اب کیا موت. اگر سائیکلک کر دوں تو پھر تو پے در پے موت ہے. اس کے پیچھے مطلب دونوں طرف سے بہت اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں، مگر یہ والا آرگیومنٹ از وے مور. آئی بلیو ان دس آرگیومنٹ. اوکے، آئی مین it's very amusing to think about it, very interesting, but I believe in this argument. میری بلیف ہے، اور مجھے کہیں نہ کہیں تو سیٹل کرنی ہے تو قرآن پاک کے اوپر سیٹل کرنی ہے نا، میں نیچے تو نہیں کہیں پہ جاؤں گا. سو قرآن پاک کے لیول کے اوپر تو بہت اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ہے ٹو بلیو کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی 2 زندگیاں 2 موتیں، بس جنت از دا لاسٹ. اور اگر کسی نے کھینچا کہ جنت کے بعد بھی ہے تو پھر وہ مرے گا نہیں کبھی بھی، سمجھ رہے؟ تو پھر وہ پھر کیا کہتے ہیں آگے سے، وہ کہتے ہیں ہاں تو ہم نے کب کہا مرے گا، ڈائمینشن ہی چینج ہونی ہے، خضر مرنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے. میں کہتا ہوں پھر کلو نفس فی ذائقۃ الموت نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے اس سائیکل ٹوٹتے وقت، تو پھر تیسری موت نہیں آئے گی. مطلب اس سے it goes on and on, and I don't want، مطلب یوزلیس ڈبیٹ بن جاتی نا، اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. شیطان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہ کرے نا کبھی بھی، یہ تو کہیں بھی نہیں چھوڑتا. میرے تو ایک استاد کہتے تھے قبر میں بھی شیطان نہیں آنا ہے، تو وہ باقاعدہ پروو کرتے تھے وہ. یہ اصل میں یہ سوال یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی بالکل ہی جڑ ہی گیا تھا میرے سے، مجھے کہتا کہ مشرک جو ہے نا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ایسے ٹھیک ہے نہیں جائے گا، مگر یہ میں اور آپ نہیں بتائیں گے کون جنت میں جائے گا کون نہیں، یہ اللہ بتائیں گے نا. کہتے نہیں اللہ نے وعدہ کیا بس اب نہیں جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نہیں جائے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر آپ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے رب کو نہیں پہچان رہا ہو، اللہ کو زبردستیاں کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہہ دیا تو بس آپ کوئی نہیں جائے گا، نعوذ باللہ. اللہ کی مرضی جس کو بھیجے جس کو نہ بھیجے. حدیثیں اس کے اوپر اتنی زیادہ ہے، میں آپ کیا سناؤں آپ کو لاسٹ کوسچن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کے سب مطلب جس میں رتی برابر بھی ایمان اٹھانا اس کو بھی نکال لینا نا پورے صراط کے نیچے سے، تو نیچے اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کرنا ہے اوپر والوں سے کہ نیچے کون ہے، تو نیچے اوپر سے اعلان انبیاء نے بولنا ہے، صالحین نے بولنا ہے کہ ہم نے جن کے پاس رتی بھی تھی تو اٹھا کے لے آئے ہیں. آپ جس کا جو نیچے وہ صرف تیرا دشمن ہے اور صرف تیرے خلاف جنگیں کرتا رہا، صرف تیری دشمنی کرتا رہا، ہمیں مارتا رہا، تیرے خلاف تحریک میں رہا ہے، یہ سب کا سب کوڑا نیچے رہ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کھائی میں ہاتھ ڈال کے لوگوں کو جنت میں پھینک دینا ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی جتنے بھی وہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھانا ہے اس پورے صراط کے نیچے کھائی میں، وہ جتنے بھی ہے نا جن کے اندر 0 ملٹی پلائی بائی 0
ایمان تھا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے لوگ جنت میں پھینکنے، اور اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمانا کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں. تو کیا ان میں سے کوئی مشرک بھی ہو سکتا ہے نا؟ کامن سینس کی بات ہے. مشرک کے اوپر تو بہت، مشرک تو ایماندار ہوتا ہے، وہ تو دو چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے، ایک اللہ پہ اور کسی اور چیز پہ. یس، تو وہ تو ان میں سے بچنے کی مطلب اللہ کے ہاتھ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ یہ کیا زبردستی؟ اللہ نے بتا دی میری مرضی، میں اللہ کسی قانون کا پابند نہیں. یہ بحث چل رہی تھی ایک بھائی صاحب پروفیسر صاحب کی میرے ساتھ. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ ہر چیز کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی اللہ کو پابند نہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ ہمارے لیے بتایا ہے، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری جنت، ہماری دوزخ کے. اللہ کو بائنڈ کرنے کی کوئی فلاسفی نہ رکھیں اپنے پاس. اوکے، یہ نہ اینڈ میں آ کے مارے جائیں. تو دین دیٹس وین ہی سیڈ کہ نہیں، یہ اس طرح کیا بات ہوئی؟ تو پھر تو شیطان بھی جنت میں جا سکتا ہے نا. اللہ کی مرضی، جس کو بھی اللہ ڈالے. میں کون ہوں کہنے والا یا اللہ تو نے ابلیس کو جنت میں ڈال دیا، میری جنت ہے. اللہ کی مرضی، جس کو مرضی. اللہ کسی قانون کا پابند تو نہیں ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. اللہ جس کو مرضی ڈالے، نہیں ڈالے تو نہیں ڈالے. یہ بات کے اوپر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے نہیں، آپ فلسفے میں زیرو سے نہیں کسی کو ملٹیپلائی کرتے ہوتے. فلسفے میں جیسے ہی آپ نے کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا، آپ نے اس کو دوستی کر دیا، اور جیسے ہی آپ نے کسی کو دوستی کیا، اللہ کی ڈائریکٹ لعنت آپ کے اوپر آ گئی کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو دوزخ میں ڈالنے والے، جنت میں ڈالنے والے. یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ کون دوزخی ہے کون جنتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، جس میں فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. نو یور اینیمی، اپنے سب سے بڑے دشمن کو پہچانے. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو بے حیائی اور برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کوئی چیز نارمل وے میں پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، ہر چیز کا ایک پراپر سٹرکچر ہے، ہر چیز کا پراپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دیٹس مین وہ دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھیں. اس کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ شیطان جسٹ ایک مینیپولیشن کر رہا ہے، یا پھر وی کین سے کہ وہ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے. ہی نوز کہ ایک بندے کی ویکنس کیا ہے. ہی نوز کہ ایک جو مومن ہے، میں نے اس کو کس طرح ٹریک میں لے کے آنا ہے. ایک مومن عورت کو، ایک عالمہ کو، ایک لبرل کو. شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اولاد چلی آ رہی ہے وہ جنت میں جائے. وہ اس کی یہی ٹرائی ہوگی کہ جتنا ہو سکے جنت سے دور لے کے جائیں. اگر ایک مسلمان اس کی باتوں میں نہیں آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز چھوڑ دو، وہ اس کو کہے گا کہ اس کی نمازیں ڈیلے کروا دے گا، یا پھر اس کے اعمال میں کمی کر دے گا، تاکہ یہ جنت کی اس نیچ کو نہ پہنچ سکے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نیک اعمال میں دینی ہے. کیونکہ آج کل کی ہمارے اتنی زیادہ آئی می اور مائی سیلف کا دور چل رہا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو کبھی بھی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. وہ کبھی بھی، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچ سکے. تو یہاں پہ ایک شیطان کا ٹریپ سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کو اس مٹیریلزم کی ورلڈ میں اتنا زیادہ گم کر کے رکھ دیتا ہے کہ آپ کو اپنے حقیقی خالق کی پتہ نہیں رکھتا ہے. آپ کو اپنے ریلیشن شپ کا، آپ کو اپنے جو سوسائٹی ہے اسی کا نہیں معلوم کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو لے کے